بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وقال تعالى في موضع آخر وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد۔ تمام تعریفیں حمد و ستائش کے لیے اور بزرگی اس پاک پروردگار کے لیے لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، مربی اور پالنہار ہے۔ بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے آخری نبی اور رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ کی ذات اس بات پر قدرت رکھتی ہے کہ وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے عذاب کا کوڑا برسا سکتا ہے۔ جب چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے آسمانوں سے پانی کے بجائے آگ کے گولے برسا دے، پتھروں کی بارش کر دے۔ وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جہاں چاہے زمین کو جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ جس شہر، جس بستی کو وہ چاہے پکڑ لے اور اسے تہس نہس اور برباد کر دے۔ کوئی بھی اللہ کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ وہ قادر مطلق ہے اور بستی والوں کو، شہر والوں کو، دنیا والوں کو اللہ یوں ہی عذاب میں گرفتار نہیں کرتا ہے۔ جب فحاشیاں حد سے زیادہ ہو جاتی ہیں، برائیاں بڑھ جاتی ہیں بے تحاشا، فسق و فجور کا کام کافی بڑھ جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانیوں کا گراف جب اونچا ہو جاتا ہے تو اللہ جل شانہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں اپنا خوف اور ڈر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی عذاب بھیج دیتا ہے۔ کبھی بڑے عذاب کی شکل میں، کبھی چھوٹے عذاب کی شکل میں۔
اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم انہیں بڑے عذاب کے علاوہ چھوٹے عذاب بھی چکھاتے رہیں گے تاکہ لوگ پلٹ آئیں۔ پچھلی امتوں کو اگر آپ دیکھیں، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کا انکار کیا، رسولوں پہ ایمان نہیں لائے، اور جب ان کی ظلم زیادتی اور سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ نے انہیں ملیا میٹ کر دیا اور صفحہ ہستی سے نیست اور نابود کر دیا۔ کتنی قوموں کے تذکرے قرآن میں آپ پڑھتے ہیں۔ قوم عاد کو دیکھیے، بڑی زبردست قوم تھی، طاقت و قوت کی مالک تھی۔ اللہ نے ہواؤں کے تیز جھونکوں سے اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، قوم عاد کو ہم نے ہلاک و برباد کر دیا تیز ہواؤں کے جھکڑ چلا کر کے۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا، 7 رات اور 8 دن تک ہواؤں کے تیز جھکڑ چلتے رہے لگاتار۔ تم دیکھو گے سارے لوگ مر کر کے پڑے، فترى القوم فيها سرعا، سارے لوگ مار دیے گئے۔ كأنهم أعجاز نخل خاوية، بڑے اونچے اونچے لمبے ترنگے ہوا کرتے تھے، جب مر کے وہ گرے ہوئے پڑے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کھجور کے تنے اکھڑے ہوئے پڑے، جیسے آندھیوں میں بڑے بڑے درخت جو ہے کھجور کے جھاڑ وہ اکھڑ کے آندھیوں کو گر جاتے ہیں۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کسی کو تم باقی دیکھتے ہو؟ کسی کا نام و نشان تم کو ملا؟ سارے لوگ برباد کر دیے گئے۔ ایسے ہی قوم سمود کو آپ دیکھیے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، ان کی بستی مدائن صالح جو مدینہ سے شمال مغرب میں تقریباً 400 کلومیٹر کی دوری پہ علا نامی جو ایک منطقہ ہے، ایک ایریا ہے، وہاں پہ مدائن صالح کی بستیاں ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کیا اور اللہ سے مطالبہ کیا کہ وہ کوئی نشانی ظاہر کر دے، یہ نبی اور رسول اگر سچے ہیں اپنے دعوے میں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کیا، بغیر کسی ماں باپ کے چٹان کو پھاڑ کر اللہ نے بھاری بھرکم میں وشال اور خوبصورت گابھن اونٹنی نکال دیا، لیکن اللہ نے اس اونٹنی کو نشانی قرار دے دیا کہ یہ میری نشانی ہے، یہ میری اونٹنی، اس کو نہیں چھڑنا۔ جس دن یہ چشمے پہ پانی پیے گی تم نہیں پینا۔ لیکن انہوں نے سرکشی کی اور اتنی بھاری نشانی جو اونٹنی کی شکل میں ظاہر ہوئی تھی، اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی اور اسے مار ڈالا۔ جب مار ڈالا تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آئی اور کہا تمتعوا فی دارکم 3 ایام، 3 دن کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، خوب موج مستیاں کر لو اپنے گھروں میں، 3 دن کے بعد تم سب کے سب ملیا میٹ کر دیے جاؤ گے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، ان لوگوں نے رسول کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی، اونٹنی کو مار دیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اللہ نے انہیں کوٹ پیس کر برابر کر کے ہلاک و برباد کر دیا۔ ان کے
گناہوں کی وجہ سے، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، ان کے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں پیس کر ہلاک و برباد کر دیا۔ کیسے برباد کیا؟ زلزلہ بھی آیا اور آسمان سے چیخ بھی آئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ظالموں کو چیخ نے دبوچ لیا۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت جبریل نے اتنی زور کی آواز لگائی کہ سب کی جانیں حلق میں آ گئیں۔ اس قدر زور سے چیخ ماری جبریل نے، سب کی جانیں حلق میں آ گئیں، سب کے دل حلقوم میں آ گئے، اور اس چیخ کے نتیجے میں زمین میں زلزلہ بھی برپا ہو گیا۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اس چیخ کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ اپنے گھروں میں اونجے منہ پڑے تھے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، زلزلے نے انہیں پکڑ لیا، چیخ بھی آئی اور زلزلہ بھی آیا، اور سارے کے سارے اپنے گھروں میں اونٹے منہ مرے ہوئے پڑے۔ ان کی بستیاں پتہ ہے پہاڑوں کو کاٹ کر بڑے خوبصورت گھر بناتے تھے، آج بھی مدائن صالح کی بستیاں، ان کے مکانات جو پہاڑوں میں انہوں نے تراش کے بنائے تھے، بڑے بڑے انجینئر بھی، آرکیٹیکٹ بھی آج ان کا بھی دماغ کام نہیں کرے گا۔ آج بھی یہ بستیاں موجود ہیں، چشم عبرت ہے اگر تو جاؤ، مدینہ سے 400 کلومیٹر کی دوری پہ سفر کر کے دیکھ کر آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک جا رہے تھے، راستے میں صحابہ کرام مدائن صالح کی بستی سے گزرتے ہیں، بہت سارے صحابہ اس بستی کو، ان کے گھروں کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں۔ کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں صحابہ خبردار، یہ قوم معذب ہے، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ چکا ہے، ان کے گھروں میں مت جانا، ان کی بستی میں داخل نہیں ہونا، اور اگر تمہارے لیے ضروری ہے، تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو روتے ہوئے جانا، اور اگر رلائی نہ آئے، آنکھیں اگر بھیگتی نہیں ہے تو رونے والی صورت بنا کے جانا، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے اوپر بھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اللہ، صحابہ نے ان کے چشمے سے، جو چشمہ اس اونٹنی کے لیے اللہ نے خاص کر دیا تھا، ایک دن ہی پانی پیے، لیکن اللہ کا عذاب آیا تھا، انہوں نے پانی نکال کر آٹے وغیرہ بھی گوندھ لیے تھے، آپ نے اس کو بھی پھینکوا دیا، نہیں، یہ اس پہ عذاب آ چکا ہے اس بستی پہ، اس لیے یہاں کھانا پکانا یہ کچھ نہیں ہوگا، یہاں سے آگے بڑھو۔ ایسے ہی قوم لوط جب سرکشی پہ آتی ہے، اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، اور عورتوں کو چھوڑ کر جب مردوں سے اپنی شہوتیں، اپنی خواہشیں پوری کرتے ہیں، اور یہ ایسا جرم تھا، اس زمین کا ایسا جرم تھا جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، اللہ کا عذاب آ گیا۔ فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی بستی کو اونچائی پہ لے جا کر اس کو اونٹے منہ پلٹ دیا۔ جبریل امین نے اپنے پر گاڑ دیے ان کی بستی میں، اور ان پوری بستی کو اپنے پر پہ اٹھا لیا، آسمان کی بلندی پہ لے کے گئے، اونٹے منہ وہاں سے پلٹ دیا، اور اوپر سے اللہ نے پتھروں کی بارش کر دی، اور وہ پتھر بھی کوئی معمولی پتھر نہیں ہے، پکے ہوئے بوڑھے ہوئے پتھر اور نشان لگائے ہوئے پتھر۔ کون سے آدمی پہ کون سا پتھر گرے گا اور کون سا کس پتھر سے مرے گا، یہاں تک کہ جو اس وقت بستی میں موجود نہیں تھے، کہیں سفر پہ تھے یا باہر تھے، ان کو بھی نہیں چھوڑا گیا، ان کے اوپر وہ کنکری آ کے لگتی ہے اور وہ بھی فنا اور برباد ہو جاتا ہے۔ جو اس وقت اپنی بستی میں موجود نہیں تھا، اس کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ ایسے ہی قوم نوح کو آپ دیکھیے،
ہاں 950 برس تک، یار کوئی مدت ہوتی ہے 950 برس، مگر ایمان نہیں لاتے ہیں. ہاں حضرت نوح مجبور ہو کر کے بد دعا کرتے ہیں، جبکہ انبیاء جلدی نہیں بد دعا کیا کرتے. فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ. حضرت نوح نے اپنے رب سے دعا کیا، اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، اے اللہ میں اپنی قوم سے ہار گیا ہوں، اے اللہ میرا زور نہیں چل رہا ہے، ایک بھی میری بات نہیں مان رہے. فانتصر، میرے مولا تو ہی اب ان کے خلاف میری مدد فرما. اللہ نے کیا کیا؟ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. اللہ نے آسمان کو حکم دیا، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، تیز موسلادھار بارش ہونے لگی اور زمین سے چشمے بھی نکال دیے اللہ نے. اوپر سے بھی پانی گر رہا ہے، زمین کے دہانے کھول دیے گئے، زمین بھی پانی نکال رہی ہے، اور دونوں پانی اللہ کے حکم سے آپس میں مل گئے، اور ایسا طوفانی سیلاب آتا ہے کہ کسی کو بھی بچنے کا کوئی موقع نہیں ملتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے اور اللہ پہ ایمان لے آئے تھے. نوح اپنے بیٹے کو بھی نہیں بچا سکا. میرے بھائیوں، فرعونیوں کو اللہ نے دریا برد کر دیا، لیکن دریا میں ڈبانے سے پہلے قدم قدم پر انہوں نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کو حیران اور پریشان کیا. وقتاً فوقتاً ان کے اوپر اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا. جب کوئی عذاب آتا تو آ کر کے پہلے تو کہتے یہ موسیٰ بڑے منحوس ہیں، انہی کی وجہ سے ساری بلائیں آتی ہیں، ساری مصیبتیں آتی ہیں، سارا عذاب آتا ہے. اور جب کوئی عذاب آ جاتا تو آ کے کہتے کہ موسیٰ دعا کر دیجئے اللہ سے اور یہ عذاب اٹھا دے. حضرت موسیٰ دعا کر دے اور جو ہے عذاب اٹھ جاتا، اور جب عذاب رفع ہو جاتا پھر واپس وہی کام کرنے لگتے. کیسے کیسے عذاب میں اللہ نے انہیں ڈوبانے سے پہلے. اسی لیے میں نے کہا اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم انہیں بڑے عذاب کے علاوہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھی چکھاتے رہیں گے تاکہ یہ پلٹ آئے. بہت ساری جگہوں پہ دیکھیے زلزلے کے جھٹکے آتے رہتے ہیں. ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کئی جگہوں پہ تیز زلزلے آئے، تائیوان میں اور اسم میں اور بہت ساری جگہوں پہ زلزلے آئے، اور ایسے ہی کہیں پتھروں کی بارش، اولوں کی بارش، برف کی بارش. اور اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ وہ پانی کے بدلے آگ کے گولے برسا دے، آگ کے گولے برسا دے، اور جہاں چاہے جس وقت سپر پاور کو بھی گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دے. جب آدمی اس روئے زمین پر اللہ کی زمین پر چودھراہٹ دکھاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اب ہم سے بڑا کوئی نہیں، تو اللہ بس ایک جھٹکا دے دیتا ہے. ہاں ذرا اوقات میں رہو، ذرا اوقات میں رہو. یہ دھرتی، یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، ساری چیزوں کو میں نے بنایا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ میں نے بنایا ہے. زمین پہ بادشاہت میری رہے گی، کوئی بھی میرے علاوہ بادشاہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ پہ تمام زمینوں کو لے لے گا، تمام آسمانوں کو دوسری انگلی پہ لے لے گا، تمام درختوں، جنگلات اور پہاڑوں کو تیسری انگلی پہ لے لے گا، اور تمام سمندروں کو چوتھی انگلی پہ لے لے گا، اور تمام مخلوق کو پانچویں انگلی پہ لے لے گا. اور بعض روایتوں میں ثم یہزہن، اللہ جھجھوڑے گا، انہیں ہلائے گا اور کہے گا انا الملک، انا الجبار، انا المتکبر، این ملوک الدنیا، این الجبارون، این المتکبرون. آج بادشاہ میں ہوں، آج جبار میں ہوں، متکبر میں ہوں، بادشاہت میری چلے گی. کہاں ہے دنیا کے سپر پاور؟ آؤ ذرا میرے سامنے، ہاں آؤ میرے سامنے. این ملوک الارض، زمین میں جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہتے ہیں، آؤ آج میرے سامنے. میرے بھائیوں، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو جھجھوڑ کر رکھ دیا. مختلف قسم کے عذاب اللہ ان کے اوپر بھیجتا رہا. ابھی بھی سدھر جاؤ، وقت ہے.
نہیں مانی. اور جب نہیں مانے نا، دیکھو اللہ ڈھیل دیتا ہے لیکن چھوٹ نہیں دیتا. ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں. اللہ فرماتے ہیں فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. ہم نے ان کے اوپر بارش کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں طوفان بھیج دیا. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد، سیلاب کا عذاب ہم نے بھیجا، نہیں مانے. ٹڈیوں کا عذاب میں نے بھیج دیا. جدھر دیکھو ٹڈیاں ہی ٹڈیاں، ان کی فصلوں کو کھا کے انہوں نے برباد کر دیا، اور ایسے ہی ان کے گھروں کی لکڑیوں کو بھی کھا گئی. ہر چیز کو کھا کر انہوں نے تہس نہس اور برباد کر دیا. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل، جون کا عذاب. جون یہ جو کیڑے ہوتے ہیں نا جو کاٹتے ہیں، ہر جگہ کیڑے، کپڑے میں بھی کیڑے، داڑھی میں بھی کیڑے، ہاں بدن میں بھی کیڑے، بستر میں بھی کیڑے، ہر جگہ کیڑے، کھیتوں میں بھی کیڑے، دروازے کی لکڑیوں میں کیڑے اور برتنوں میں کیڑے، ہر جگہ کیڑے ہی کیڑے. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع. پھر بھی نہیں سدھرے، میڈک کا عذاب ہم نے بھیج دیا. ہاں جدھر دیکھو ادھر میڈک، پھدک کے میڈک ان کے سالنوں میں کود رہے ہیں، ان کے ہڈیوں میں کود رہے ہیں، ان کے برتنوں میں کود رہے ہیں، ان کے گلاس اور پلیٹ میں کود رہے ہیں، ان کے رضائی اور بستروں میں کود رہے ہیں، ان کے کھیتوں میں کود رہے ہیں، کھلیانوں میں کود رہے ہیں، دکانوں میں کود رہے ہیں، مکانوں میں کود رہے ہیں. جہاں جائیں وہیں میڈک. ہاں سکون ملے گا؟ ہاں آپ کے سالن میں کوئی ایک چھوٹا سا کیڑا گر جاتا ہے نا تو آپ کی طبیعت گھننا جاتی ہے، کھانا نہیں کھاتے آپ. اور سالن پکڑا اور میڈک کود گیا، کھانا آیا اس میں بھی میڈک کود گیا، پانی اٹھایا اس میں بھی میڈک کود گیا، بستر میں سونے گئے وہاں بھی میڈک پھدک رہے ہیں. ذرا سوچو کیسی کنڈیشن ہوگی. اس کے باوجود بھی یہ بدبخت نہیں مانے. اللہ نے خون کا عذاب بھیج دیا، خون کا عذاب اللہ نے بھیج دیا. سالن پکتا تھا، بریانی پک رہی، سالن ہڈیاں میں پک رہا، اللہ کے حکم سے وہ سب خون ہو جاتا تھا. ہاں گلاس پانی کا اٹھایا خون میں بدل گیا، بستر میں آئے خون میں بدل گیا بستر. جہاں جا رہے ہیں خون ہی خون. آیات مفصلات، یہ نشانیاں، واضح نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی تھی. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. انہوں نے تکبر کیا، اعراض کیا، یہ کرمنل تھے، مجرم تھے. اور نتیجہ یہ ہوا جب نئی لائن پہ آئے تو سمندر میں ڈبا دیا اللہ. تو میرے بھائیوں، کب، کہاں اور کس وقت اللہ تک کوڑا عذاب کا چل جائے. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. انہی فرعونیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. ان کے اوپر اللہ نے عذاب کا کوڑا پھیر دیا، انہیں تہس نہس اور برباد کر دیا، سمندر میں ڈبا کے مار دیا. اللہ طاقت رکھتا ہے میرے بھائیوں، اور اللہ کی ذات اصل میں سپر پاور ہے. وہ سپر پاور ہے. اور ابھی کورونا کی شکل میں اس نے ایک جھٹکا دیا تھا جب دنیا کو بڑا غرور ہو گیا تھا اپنی ٹیکنالوجی پر، اپنی طب پر، سائنس پر. دنیا کے سارے سائنسدانوں کو اس نے لاچار اور بے بس کر دیا. ایک چھوٹے سے جرثومے، ایک چھوٹے سے بیکٹیریا نے تمام دنیا کے سائنسدانوں کو اور تمام دنیا کے اطباء اور ڈاکٹروں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. سارے لوگوں کی دانائی، سارے لوگوں کی عقلیں دھری کی دھری رہ گئی. کسی کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ کیا کرے. بہت دنوں کے بعد تب جا کر کے دنیا ویکسین بنانے میں کامیاب ہوتی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ویکسینیشن کے سلسلے میں ہم جیت گئے، کورونا ہار گیا.
ارے اللہ نے اس عذاب کو رفع کر دیا. اللہ دیکھو جھٹکا دیتا پھر اٹھا لیتا ہے، ورنہ تمہاری ویکسینیں دھری کی دھری رہ جاتی، کوئی بھی تدبیر کام نہیں آتی. تو اللہ نے ایک جھٹکا دیا تھا، ابھی سدھر جاؤ، ابھی موقع ہے. لیکن ہوا کیا؟ نتیجہ تو الٹا ہو رہا ہے. ایسا لگ رہا تھا کورونا کے بعد لوگ کچھ عبرت حاصل کریں، کچھ نصیحت پکڑیں گے، اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا کریں گے، اور لوگ ڈھکائی پہ، چوری پہ، عیاری پہ، مکاری پہ اور بھی اتارو ہو گئے. میرے بھائیوں، جتنی بیماریاں، جتنی برائیاں کورونا سے پہلے نہیں تھی، کورونا کے بعد بے تحاشا فحاشیاں اور برائیاں بڑھ گئی ہیں. سوشل میڈیا کا اتنا بے تحاشا استعمال کورونا سے پہلے نہیں ہوتا تھا. کورونا کے بعد جس طرح سوشل میڈیا کا استعمال بڑھا ہے اور اس کے نتیجے میں فحاشیاں اس طریقے سے بڑھی ہیں، ناچنے گانے والوں کی تعداد بڑھی ہے، گھروں میں بیٹھ کر ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پہ ناچنے والیاں اور فحاشی پھیلانے والیوں کی جو تعداد بڑھی ہے کورونا کے بعد، یہ فتنہ، یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. پیسہ کمانے کے چکر میں آج اپنی عزتیں لوگ نیلام کر رہے ہیں، غیرتیں نیلام کر رہے ہیں. ایسے ایسے دیوس قسم کے بے غیرت شوہر ہیں جو یوٹیوب پہ اپنا چینل بناتے ہیں، بیوی کو سجا سوار کے ساتھ میں لاتے ہیں. صبح سے شام تک کا ڈیلی روٹین کیا ہے؟ صبح کیسے اٹھتے ہیں، کیسے منجن برش کرتے ہیں، کیسے ناشتہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد شام سونے تک پورا ڈیلی روٹین. عورتیں اگر بہت نیک اور دیندار ہو جاتی ہیں تو ناچ گا کر تو نہیں، کہتی ہیں چلو اپنا کوئی وہ کوکنگ والا کوئی کچھ بنا لیتے ہیں، ذرا لوگوں کو بتائیں گے کہ کھانا کیسے بنایا جاتا ہے. اس طریقے سے کوئی ناچ کے، کوئی گا کے، اور کوئی اپنی بہن بیٹیوں کی عزتیں نیلام کر کے یہ فحاشیاں، یہ برائیاں بتا رہی ہیں. میرے بھائیوں، کہیں یہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بے غیرتیوں کے جو مظاہرے ہو رہے ہیں آج کھلے عام عوامی جگہوں میں، پبلک پیلس پہ جس طرح کی بے حیائیاں اور حیا باختگیاں ہو رہی ہیں، جس طرح عریانیت پھیل رہی ہے، بے لباسی کا فتنہ آج عروج پر ہے، اور جس طریقے سے لڑکے لڑکیاں جس طرح فحاشیاں پھیلا رہے ہیں، کبھی بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستی والے ایمان اور تقوی کا راستہ اختیار کرتے، اگر بستی والے، شہر والے اللہ پہ ایمان لے آتے اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے، اللہ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ہم ان کے اوپر آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دیتے. وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے ان کے کرتوتوں کے بدلے ان کو پکڑ لیا، ان کو عذاب میں گرفتار کر دیا. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. اللہ فرماتے ہیں بستی والے کیوں اتنے بے فکر ہو گئے، کیوں اتنے نڈر ہو گئے ہیں؟ کیا وہ اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ کہیں میرا عذاب ان کے اوپر نہ آ جائے؟ رات میں سوتے ہوئے لوگ اپنی خوابگاہوں میں سو رہے ہیں، بیڈ روموں میں سو رہے ہیں، اتنے میں کہیں میرا عذاب آ سکتا ہے. اللہ زمین کو ہلا سکتا ہے زلزلے کی شکل میں اور کسی عذاب کی شکل میں. اللہ تمہیں تمہاری خوابگاہوں میں پکڑ سکتا ہے. تم اپنے خوابگاہوں میں، بیڈ روموں میں سو رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں وہاں بھی میرا عذاب آ سکتا ہے. أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. کیا بستی والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں، نڈر ہو گئے ہیں، چاش کے وقت کہیں میرا عذاب نہ آ جائے؟ اس حال میں کہ لوگ کھیل رہے ہیں، کوئی بیٹ بلہ کھیل رہا ہے، کوئی فٹ بال اور کرکٹ کا میچ کھیل رہا ہے، کسی کو کوئی بھی خدشہ نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، بھلا اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تم گراؤنڈ میں کھیل کھیل رہے ہو، اتنے میں میرا عذاب
تم پر آ سکتا ہے. افامنوا مکر اللہ, کیا لوگ اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو گئے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون, اللہ کے عذاب سے, اللہ کی پکڑ سے صرف وہی لوگ غافل ہو سکتے ہیں, وہی لوگ بے فکرے اور نڈر ہو سکتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں, گھاٹے میں رہنے والے ہیں. کبھی بھی میرے دوستو, اس لیے ہمیشہ چاہیے اور اللہ کی نافرمانیوں سے ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے. کبھی بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. کتنی بستیوں پہ اللہ کو غافل مت سمجھو, اللہ کی ہر چیز پہ نگاہ ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, اللہ کو غافل مت سمجھو. جو کچھ ظالم کر رہے ہیں, دوسروں کو مشق ستم بنا رہے ہیں, دوسروں پہ, نہتوں پہ, کمزوروں پہ جو لوگ مظالم ڈھا رہے ہیں, یہ مت سوچو کہ ہمارا پروردگار غافل ہے. جس دن اللہ پکڑے گا ان کو چھوٹ, ان کو مہلت نہیں دے گا. ان اللہ لیملی للظالم, بے شک اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے, چھوٹ نہیں دیتا. فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ, لیکن جب رسی کھینچتا ہے چھوڑتا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. ایسے ہی تمہارا پروردگار بستی والوں کو پکڑ لیتا ہے جب وہ ظلم پہ آمادہ ہو جاتے ہیں, جب وہ ظالم ہو جاتے ہیں. بے شک اس کا پکڑنا بہت ہی سخت ہوتا ہے. ابھی ایک معمولی سی پکڑ اور اللہ کے عذاب کی ایک معمولی سی جھلک آپ نے دیکھی. سپر پاور جو اپنے آپ کو کہہ رہا تھا اور جو یہ دھمکی دے رہا تھا چند دنوں پہلے کہ ہم مشرق وسطیٰ کو جہنم بنا دیں گے, اللہ نے اسی کے گھر کو جہنم بنا دیا. اور ایسی خطرناک آگ کے نظارے اللہ نے دکھا دیے. سینکڑوں ہیلی کاپٹر پانی بھر بھر کے لا رہے ہیں, مگر کوئی بھی تدبیر کام نہیں کر رہی ہے. میرے بھائی, ایسے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک جھلک دکھاتا ہے. بس چاہیے یہ کہ ہم صحیح راستے پہ آ جائیں, اللہ کی پکڑ سے ہم صحیح معنوں میں ہوشیار ہو جائیں, ایمان والے ہو جائیں, تقوی والے ہو جائیں. پھر میرے بھائیوں دیکھیے اللہ کی نصرت کیسے آتی ہے, اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے, وہ عظیم ہے, اس کی عظمت, اس کی بڑائی, اس کی بزرگی میرے بھائیوں, اس کی انتہا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا. نہ اس کا کوئی آغاز ہے نہ کوئی انتہا ہے. وہ قادر مطلق ہے, وہ عظیم مطلق ہے, وہ اپنی ذات میں عظیم ہے, اپنی صفات میں عظیم ہے, اور اپنی قوت و طاقت میں عظیم ہے, حکمت و قدرت میں عظیم ہے, رحمت و شفقت میں عظیم ہے, ملکوت و جبروت میں عظیم ہے, ہیبت و جلالت میں عظیم ہے, بر و احسان میں عظیم ہے, عدل و انصاف میں عظیم ہے. وہ عظیم مطلق ہے اور کوئی بھی اس کی عظمت کا ادراک نہیں کر سکتا ہے, ادراک نہیں کر سکتا. وہ اللہ کی ذات, اس کی ہیبت اور جلالت کا یہ عالم ہے. آج ہم انسانوں کو ڈرنا چاہیے. ہم جیسے انسان کمزور, سیاہکار, خطاکار, گنہگار, مگر ہم نہیں ڈرتے. فرشتے جو گناہ نہیں کرتے, گناہ ہے ہی نہیں ان کی فطرت, جو ہمیشہ اللہ کی تابعداری میں رہتے ہیں. اللہ سے کس طریقے سے اس کی عظمت اور بڑائی کہ زمزمے اور اللہ کی تسبیح, تحلیل اور پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتت السماء وحق لها ان طیر, پورا آسمان چرمرا رہا ہے اور آسمان کو چرمرانے کا حق ہے. 4 انگل کی زمین بھی آسمانوں میں نہیں ملے گی, 4 انگل کی بھی زمین نہیں ملے گی. کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنے سر کو سجدے میں جھکائے ہوئے ہے, اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے, اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے.
میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی قوت کیا ہے، کتنا بڑا وہ سپر پاور ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا قضى الله الامر في السماء، اللہ جب آسمانوں میں کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے، جب کسی معاملے کا فیصلہ اللہ آسمانوں میں کرتا ہے، فرشتوں کی تو حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تضرب الملائکۃ باجنحتها خضعانا لقوله، فرشتے اپنے پروں کو پھڑپھڑانے لگتے ہیں، فرشتے پورے آسمان میں ایک ہڑبوم مچ جاتا ہے، کھلبلی مچ جاتی ہے، فرشتے اپنے پروں کو پھڑپھڑانے لگتے ہیں، کتنے فرشتے بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں اللہ کے حکم کی تابعداری میں، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنے میں۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، اور جب فرشتوں کے دلوں سے تھوڑا سا اللہ کا روب اور دبدبا کم ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے، تب فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا فیصلہ کیا؟ پھر فرشتے کہتے ہیں قالوا الحق، جو بھی میرے پروردگار نے کہا وہ حق کہا۔ یہ ہے اللہ کی طاقت، اور وہ فرشتے جو اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، کتنے بھاری بھرکم ان کی طاقت۔ ہم انسان کیا ہے، ہماری طاقت کیا ہے؟ ہاں ہم تو 5 فٹ 5.5 6 فٹ اور اتنے مغرور اور اکڑے رہتے ہیں، فرشتے جو اتنے بھاری بھرکم ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرشتے عرش کو، مولا کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، کان کی لو سے لے کر کندھے تک کی دوری اس فرشتے کی 700 سال تک چلتے چلے جاؤ، 700 سال کے بعد جہاں پہنچو گے، اتنا فاصلہ کان کی لو سے لے کر کندھے تک، اس فرشتے کا جسم کتنا بڑا ہوگا۔ جب اتنی دوری کان کی لو اور کندھے کے بیچ میں ہے تو اس کے جسم کا حجم کتنا ہوگا اور کتنا بھاری بھرکم ہوگا، اور اس کی طاقت کتنی ہوگی، ذرا کچھ ہے اندازہ آپ کو؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرشتہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہے اپنے کندھے پہ، اس کے دونوں پیر ساتوں زمین کے نیچے دھسے ہوئے ہیں، قد مرقت رجلاہ فی الارض السابعہ، صحیح حدیث سنا رہا ہوں، ساتوں زمین کے نیچے اس کے پیر دھسے ہوئے ہیں، اور اس کی گردن عرش کے پاس ہے، وہ اپنے کندھے پہ الرحمن کا عرش رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد بھی فرشتے کہتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اللہ جس طرح تیری پاکی ہونی چاہیے مولا، ہم تیری پاکی بیان نہیں کر پا رہے ہیں، تیری تسبیح نہیں کر پا رہے ہیں مولا۔ اتنی طاقت و قوت کے مالک فرشتے، لیکن ان کی خاکساری دیکھیے، ان کی انکساری دیکھیے، ہر وقت زبانیں اللہ کی پاکی سے تر رہتی ہیں، کوئی گناہ بھی نہیں کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے سر جھکے رہتے ہیں۔ ہائے انسان تو کتنا بدبخت ہو گیا ہے، تو اس قدر بدعمالیوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس قدر بدعقیدگیوں میں ڈوبا ہوا ہے، پھر بھی اتنا اکڑ کے چل رہا ہے، اترا کے چل رہا ہے، فرشتوں کے آگے تیری کیا مجال۔ اور وہ اللہ کا عرش جو فرشتے اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، کیا معلوم تمہیں کہ وہ عرش کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں زمین سے لے کر پہلے آسمان کی دوری 500 سال کے برابر ہے، ہر آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری 500 سال کے برابر ہے، اور ایسے 7 آسمان، 7ویں آسمان سے لے کر کرسی تک کی دوری 500 سال کے برابر ہے، اور کرسی کے بعد پانی تک کی دوری 500 سال کے برابر ہے۔ رحمان کا عرش پانی پر ہے، اور اس کے اوپر وہ میرا مولا جلوہ افروز ہے، مستوی ہے، وہاں سے سب کی باتیں سن رہا ہے، سب کے اعمال پہ اس کی نگاہ ہے، سب کے اعمال سے اچھی طریقے سے واقف ہے۔ اس کی کرسی کا یہ عالم ہے جو اسٹیج پہ جس طرح پیر رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، وہ اللہ کی کرسی ہے جس کے بارے میں تم پڑھتے ہو وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین سے بھی زیادہ کشادہ ہے، بڑی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کرسی کا یہ عالم ہے کہ آسمانوں اور زمین سے بڑی، ہاں اللہ، تو عرش کتنا بڑا ہوگا، عرش کتنا بڑا ہوگا۔
تو میرے بھائیوں جو اللہ اس عرش پہ مستوی ہے وہ کتنا بڑا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں اللہ کی طاقت، اس کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی کو پہچانیے اور اپنی بدعمالیوں سے توبہ کیجیے. کہیں بھی کسی وقت بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اللہ سے توبہ کرتے رہیے. اللہ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. اللہ ہم تیرے خطا کار سیاہ کار بندے ہیں. مولا جب تک زندہ رہے ایمان اسلام پہ زندہ رہے، عقیدہ توحید پہ زندہ رہے. اللہ جب تک زندہ رہے اپنے دامن کو گناہوں سے اور تیری نافرمانیوں سے بچاتے رہے. آمین. توفیق اللہ باللہ صلی اللہ علیہ محمد. بارک اللہ علیہ وسلم فی القرآن زمان ثانی اپنے ذات و ذکر الحکیم و تعالی جواد مقیم. کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے. سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں. کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین.